الرحمن السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بحریہ کالج کی اردو کی معلمہ ہوں۔ آج میں آپ کو جماعت پنجم میں اردو مضمون نویسی کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اردو مضمون نویسی کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مضمون نویسی تخلیقی تحریر ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی عنوان کے متعلق اپنی معلومات اور خیالات کو تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، مضمون نویسی کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ ہمارے پاس ہوتا ہے تعارف و تمہید، دوسرا حصہ نفس مضمون، تیسرا حصہ اختتام۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو مضمون کے پہلے حصے کے بارے میں بتا رہی ہوں، جو کہ ہمارے پاس تعارف و تمہید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مضمون کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ دلچسپ اور جامع ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی پہلا حصہ جو ہے ہمارے پاس تعارف و تمہید کہلاتا ہے۔ یہ مضمون کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ یہ دلچسپ اور جامع ہوتا ہے۔ اس میں مضمون کا آغاز کیا جاتا ہے، مضمون کا تعارف اس میں کروایا جاتا ہے، اور اس میں عنوان کے بارے میں جو بھی معلومات ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے۔ اس کا آغاز ہم کسی کے قول سے یا کسی آیت کے حوالے سے یا شعر سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا آغاز جتنا اچھا ہوگا، مضمون اتنا ہی مؤثر اور دلچسپ ہوگا، اور اسے ہم مضمون کا پہلا پیراگراف بھی کہیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، پیارے بچوں، مضمون کا دوسرا حصہ جو ہے وہ نفس مضمون کہلاتا ہے۔ نفس مضمون کیا ہے؟ اس میں عنوان کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، یعنی جو بھی عنوان آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے جس پر آپ نے مضمون لکھنا ہے، تو اس میں عنوان کے حوالے سے آپ لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوتا ہے، جو پتہ ہوتا ہے، جو معلومات آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مضمون کے دوسرے حصے میں جو عنوان دیا جاتا ہے، اس کی اچھائی، اس کی برائی، فائدہ، نقصان، استعمال، اثرات، ان سب کو ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس سے مضمون میں ربط اور ترتیب پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ مضمون کا دوسرا پیراگراف کہلائے گا، نفس مضمون۔ مضمون کا تیسرا حصہ اختتام۔ اختتام یعنی یہاں پر آ کر مضمون کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ حصہ بھی دلچسپ اور جامع ہونا چاہیے، اس میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مضمون کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اختتامیہ حصہ کہلاتا ہے۔ جب ہم نے مضمون کا اختتام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اس کا اختتام اچھی طرح کرنا چاہیے کہ پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ جو بات کہی گئی ہے یا جس عنوان پر مضمون لکھنے کو کہا گیا تھا اس کو مکمل طور پر لکھ دیا گیا ہے۔ اس میں ہم اپنی رائے یا مشورہ دیتے ہوئے مضمون کو مکمل کرتے ہیں، اور یہ مضمون کا تیسرا پیراگراف کہلائے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، مضمون نویسی کے مراحل، یعنی مضمون نویسی کے کتنے مراحل ہیں؟ پیارے بچوں، اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دیے گئے موضوع کے بارے میں سوچنا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ لوگوں کو جو موضوع دیا گیا ہے، جو عنوان دیا گیا ہے، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں اچھی طرح سوچ لینا ہے۔ دوسرا پارٹ ہے موضوع کے مطابق خیالات کا خاکہ بنانا، یعنی جب آپ نے سوچ لیا ہے، جو عنوان آپ لوگوں کے پاس دیا گیا تھا، جب آپ نے اس کو سوچ لیا ہے تو ان خیالات کا اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 3 ہے خاکے کے نکات کو لکھ کر ترتیب دینا، یعنی اس خاکے کے نکات کو لکھ کر آپ ترتیب دیتے ہیں، یعنی جملوں میں جو ہے آپ ترتیب و ربط کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ جو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں خاکہ بنا ہے موضوع کا، تو اس کو آپ لوگوں نے اس کے نکات کو لکھ کر اس کو ترتیب دے دیا کہ نمبر 1 پر ہم لوگوں نے یہ بات لکھنی ہے، نمبر 2 پر یہ لکھنی ہے، اور نمبر 3 پر یہ بات آ جائے گی۔ خاکے کے نکات کے مطابق ربط مواد تحریر کرنا، یعنی جو آپ لوگوں کے پاس دیا گیا ہے، عنوان دیا گیا ہے، اس میں آپ جملوں کی ترتیب و ربط کا خاص خیال رکھیں گے، یعنی جملوں کو آپ لوگ ترتیب سے لکھیں گے۔
اس کے بعد ہے تحریر کردہ مضمون کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھنا، یعنی جو آپ لوگوں نے مضمون لکھ لیا ہے تو لکھنے کے بعد آپ نے اس کو لازمی ایک مرتبہ چیک کر لینا ہے، اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، مضمون کی اصلاح کر کے اسے حتمی شکل دینا۔ جو آپ لوگوں نے مضمون لکھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک دفعہ، اور پڑھنے کے بعد آپ کو جو بھی اس میں غلطی نظر آتی ہے آپ اس کی اصلاح کریں گے، اس کو درست کریں گے اور پھر اس کو ایک حتمی مضمون کی شکل دے دیں گے۔ عزیز طلبہ، میں نے آج آپ لوگوں کو اردو مضمون نویسی کے مختلف مراحل کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے، مضمون نویسی کے بارے میں بتایا کہ مضمون نویسی جو ہے وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عزیز طلبہ، آپ لوگوں نے گھر سے کام کرنا ہے کہ آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے جس کا عنوان ہے وقت پر کام کرنے کی عادت کے فائدے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بھی مضمون کے بارے میں ہدایات دی ہیں، آپ نے ان پر غور کرنا ہے اور اس کے مطابق آپ لوگوں نے ایک مضمون لکھنا ہے، وقت پر کام کرنے کی عادت کے فائدے، اور اسے اپنی اردو کی کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اللہ حافظ پیارے بچوں، آپ کی اردو کی معلمہ۔